تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ قیامت وہ دن کہ جس دن تمام انسان، حیوان، چرند پرند، آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین قرب قیامت کے موقع پر رونما ہونے والی نشانیوں سے 1400 سال پہلے آگاہ کر چکے، جن میں سب سے بڑی نشانی فتنہ دجال ہوگا۔ دجال کا خروج یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبہ یا تردد کا کوئی معنی نہیں، اس لیے کہ احادیث صحیحہ سے اس کا ثبوت پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے کہ قرب قیامت میں دجال کا آنا، فتنہ و فساد پھیلانا اور بالآخر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچنا علم خداوندی میں ازل سے موجود ہے۔ دجال اصل میں دجلہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جھوٹ۔ چونکہ دجال ایک بہت بڑا کذاب اور جھوٹا شخص ہوگا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک طویل حدیث جس کا مفہوم خروج دجال سے قبل کی علامات کو واضح کرتا ہے کہ خروج دجال سے قبل 3 سال ایسے ہوں گے جو انتہائی شدید ہوں گے۔ لوگ اس میں شدید قحط سالی کا شکار ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالی آسمان کو حکم دے گا کہ وہ 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 پیداوار روک لے۔ دوسرے سال آسمان کو حکم دے گا تو وہ اپنی 2/3 بارش روک لے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی۔ پھر تیسرے سال اللہ تعالی آسمان کو حکم دے گا تو وہ اپنی مکمل بارش روک لے گا، یہاں تک کہ ایک ٹپکا نہ ٹپکے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنی ساری پیداوار روک لے گی اور کوئی گھاس نہ اگے گی، اور ہر سمدار جانور ہلاک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اس زمانے میں پھر لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحلیل و تکبیر اور تسبیح و تحمید ان کے لیے کھانے کی جگہ کام دے گی۔ صحیح مسلم و ابن ماجہ کی ایک اور حدیث دجالی فتنے کو کچھ اس طرح واضح کرتی ہے کہ دجال لوگوں کی ایک جماعت کے پاس آ کر ان کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ وہ اس کی بات مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے تو دجال آسمان کو برسنے کا حکم دے گا، بس آسمان سے بارش شروع ہو جائے گی، اور زمین کو حکم دے گا، وہ نباتات اگائے گی۔ چنانچہ ان کے اونٹ شام کے وقت اس حال میں واپس آئیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن خوب لبریز اور کوکھیں خوب بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ لوگوں کی ایک اور جماعت کے پاس جا کر ان کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے اور دجال وہاں سے چلا جائے گا، اور یہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں ان کا کوئی مال باقی نہ رہے گا۔ دجال کو قدرت خداوندی کی طرف سے اتنی ڈھیل دی جائے گی کہ وہ اس دنیا میں جنت اور جہنم کو اپنے ساتھ لیے پھرا کرے گا۔ جو اس کی بات مان کر اس پر ایمان لے آئے گا، وہ اس کو اپنی خود ساختہ جنت میں داخل کر دے گا۔ حالانکہ دجال کی جنت میں داخل ہونا گویا دجال کے رب کی جہنم میں داخل ہونا ہے، اور اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو وہ اپنی خود ساختہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور جس اللہ نے خلیل کے لیے نار کو گلزار بنایا تھا، وہی اللہ ان کے لیے بھی اس جہنم کو جنت کا ایک باغ بنا دے گا۔ اس کے ماتھے پر کاف فا را یعنی کافر واضح طور پر لکھا ہوا دیکھا جا سکے گا، جسے ہر مومن بآسانی پڑھ لے گا۔ مذکورہ حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک سے گزر جائے گا،
یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد پہنچے گا تو بدترین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا، اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کے حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے مقرر فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گی۔ روایات میں ہے کہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ و منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر نکل کر فتنہ دجال میں گرفتار ہوں گے۔ دجال کے شر کا زمانہ 40 دن تک رہے گا۔ ان دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک مہینے کے برابر، اور ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں یعنی 24 گھنٹے پر مشتمل ہوں گے۔ جب یہ ملعون ارض مقدس مدینہ منورہ سے باہر موجود ہوگا، ان دنوں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملعون کو اپنے علم خداداد سے پہچانیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے، دجال کہاں ہے؟ وہ ان کی گفتگو کو دجال کے ادب کے خلاف سمجھیں گے۔ ان عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کر کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم دین کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے، میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا، اس کو آرے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور بزرگ کو 2 ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں اور بائیں ڈال دیں گے۔ پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا، اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے، ہم تو پہلے ہی آپ کے خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل میں نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دے اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجلا کر معتقدین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے آپ کی گردن پر چھری پھیریں گے، مگر اس سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خود ساختہ دوزخ میں ڈالے گا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا، اور یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہوگا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور تربیت طے کر چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایت دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینارے پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے فرمائیں گے، یا نبی اللہ، آپ لشکر کا انتظام سنبھالیے۔ تو وہ فرمائیں گے،
نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ رات امن و امان سے بسر کر کے صبح امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر طاقت کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گھمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبر آزما ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک جا پہنچیں گے اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے۔